کو ان کے بڑے رہبر کے کاندھے پر رکھ کے آپ نے چل دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں اتنا مطمئن تھا، اتنا اطمینان کے ساتھ تھا کہ جو بھی مجھ سے سوال کرے گا تو میں یہی جواب دوں گا۔ تم اپنے بڑے سے کیوں نہیں پوچھتے؟ تم اپنے خداؤں سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ اور تم نے ان سے اس بارے کے اندر کیوں نہیں پوچھا؟ تم مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے فرمایا جو تم نے دیکھا ہے تو پھر تم اس کی گواہی میری گواہی میں شمار کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یہ جو بڑا تمہارا بت ہے جس نے اپنے کاندھے پر بڑھانا رکھا ہے یہ غصے میں آ گیا ہوگا، جلال میں آ گیا ہوگا اور اس کے سامنے دوسروں کی پوجا کی جا رہی ہوگی، اس سے برداشت نہیں ہو سکا ہوگا، اس لیے اس نے یہ سب کچھ کر دیا ہوگا۔ اس لیے میرے سے اگر سوال کرنا چاہتے ہو تو میں تو تمہیں بتا رہا ہوں اور تمہیں سکھا رہا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ مجھ سے سوال نہ کیا جائے بلکہ اس بڑے سے کیا جائے جس نے اپنے کاندھوں پر کلہاڑے کو رکھ کے اپنے الہار کا اس انداز میں خیال کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے جب باتوں میں باتیں کی اور لاجواب قرار دیتے ہوئے اور انہیں جواب دینے کی طاقت ہی نہیں تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان کا جواب کیا ہے اور اتنا کہنا کیوں چاہتے ہیں اور اس انداز میں لاجواب ہمیں کرنا کیوں چاہتے ہیں اور ان کے جملوں میں جو طاقت ہے وہ بہترین لگتی ہے، بے مثال لگتی ہے، لازوال لگتی ہے۔ اور سارے یک زبان ہو کر یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کو خبر ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں، جواب دیتے نہیں ہیں، مار پیٹ کرتے نہیں ہیں، پھر تم اس طرح کے سوال کیوں لے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے فرمایا کہ میں اس لیے تو تمہیں بتا رہا ہوں جن کی تم پوجا کر رہے ہو، جن کو تم خدا تسلیم کر رہے ہو، نہ یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نفع دینے میں یہ قاصر ہے، نقصان پہنچانے میں بھی قاصر ہے، اور پھر کسی کی مدد کو، کسی کی فریاد کو، کسی کی حاجت کو، کسی کی ضرورت تک پہنچنے میں یہ قاصر ہے۔ تو آئیے، میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق سے، میرا خدا سورج کو لاتا ہے اور قال انا احیی و امیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے اور حیاتیاں بھی دیتا ہے، مماتیاں بھی عطا فرماتا ہے، زندگیاں بھی دے دیتا ہے اور مہلتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ نمرود نے جب یہ بات سنی تو اسے راہ نہ گیا، اس نے کہا یہ کام میں کر کے دکھاؤں تو پھر مجھے مانا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار جب اپنے گھر مبارک سے ان جلاد سپاہیوں کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے، ان کے جسم پر، چہرے پر کوئی اس طرح کے اثرات نما نہ تھے، نہ کوئی خوف تھا، نہ ہی کوئی ڈر تھا، نہ ہی کوئی گھبراہٹ تھی، نہ ہی کوئی کسی قسم کا کبھی تاری تھی۔ وہاں پر بادشاہ بھی ہے، وزراء بھی ہے، مشیر بھی ہے، عوام الناس بھی ہے، ہر طرح کا ان سے محبت کو کرنے والا ہر فرد انسان بھی ہے۔ نمرود نے اس سے پہلے سبھی کی طرف پیغام بھیجا کہ ساروں کو اکٹھا کیا جائے، آج واضح پیغام ہوگا، آج ساری باتیں واضح کی جائیں گی اور ساری باتیں ساروں کے سامنے کی جائیں گی۔